العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدنا يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا سيدنا يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدنا يا رحمة للعالمين ويا خاتم الأنبياء والمرسلين اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے بعد سامعین ذی وقار، ایمان کی جو تعریف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ میں ہمیں ملتی ہے، اور ایمان کی وہ وضاحتیں، وہ تعریفیں کہ جو حضور کے بعد آج تک امت کے اکابر اور پاک لوگ بیان کرتے چلے آئے ہیں، ان کے مطابق ایمان نام ہے بین الخوف والرجاء کا، یعنی ایمان اس کیفیت کا نام ہے کہ جو امید اور خوف کے درمیان رہتی ہے۔ جب ایک شخص کلمہ طیبہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے، اپنے آپ کو مومن اور مسلمان کہلواتا ہے، تو اس کا ایمان اسے اس بات پہ مجبور کرتا ہے کہ بتقاضۂ بشریت انسان ہونے کے ناطے نفس اور شیطان جب تجھ پہ غالب آ جائیں اور تجھ سے اللہ کی نافرمانی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو طلب کیا جائے، اس کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھ کر توبہ اور استغفار کی جائے، تو وہ رب بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ پھر ایمان کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ جب انسان پہ زندگی میں نفس اور شیطان غالب آئیں اور یہ اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے، تو اس وقت اس کے دل میں یہ خطرہ اور یہ خوف ضرور ہونا چاہیے کہ میں جس رب کی نافرمانی کر رہا ہوں وہ رب مجھے دیکھ بھی رہا ہے، اس کو میری نافرمانیوں کا اور میرے دلی ارادوں کا بھی پتہ ہے، اور وہ رب اس بات پہ قادر ہے کہ وہ میری گرفت کرے اور مجھے دنیا یا آخرت میں یا دونوں میں عذاب عطا فرمائے۔ تو یہ خوف اور رحمت جس کو امید سے تعبیر کیا جاتا ہے، جب مسلمان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ ایک طرف وہ اللہ کی رحمت کا امیدوار اپنے آپ کو بھی سمجھتا ہے، اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہر وقت اس کے دل میں اور دل و دماغ میں رہتا ہے، تو یاد رکھیے اسی کو ایمان کامل سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور یہی ایمان کامل ہے۔ اسی لیے اسی مضمون کو ظاہر کرنے کے لیے کہا جاتا ہے الایمان بین الخوف والرجاء،
کہ ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے مسلمان کبھی مایوس بھی نہیں ہوگا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوگا، یہ مسلمان کی شان ہی نہیں ہے۔ اور دوسری طرف وہ اتنا جری اور اللہ کی ذات پہ اتنی جرت بھی نہیں کرے گا کہ شاید اس کے اعمال سے اور اس کے کردار سے یہ نظر آئے کہ شاید یہ اللہ سے ڈرتا ہی نہیں ہے، یا اللہ اس کو پکڑنے پہ اور اس کو عذاب دینے پہ شاید قادر ہی نہیں ہے۔ تو مسلمان وہ ہے، ایک کامل مومن اور مسلمان وہ ہے کہ جو اللہ کی رحمت اور اس کے خوف کے درمیان اپنی زندگی گزارتا ہے۔ یاد رکھیے، جب قرآن کریم فرقان حمید میں جہاں کہیں بھی اللہ کی رحمت کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی بخشش کا ذکر ہوتا ہے، اس کی رضا کا ذکر ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جب اخروی نعمتوں میں اللہ تعالیٰ کی جنت کا ذکر ہوتا ہے اور پھر جنتی اخروی نعمتوں کا ذکر ہوتا ہے، تو یاد رکھیے یہ قرآن کریم ہی کا اسلوب ہے کہ وہ ایمان کو خوف اور امید کے درمیان بیان کرتا ہے۔ اسی لیے ان تمام نعمتوں، راحتوں اور آسائشوں کے ساتھ ساتھ قریب ہی اللہ تعالیٰ پھر دنیا میں بھی عذاب دینے کی بات کرتا ہے اور قبر میں بھی عذاب دینے کی بات کرتا ہے، اور پھر یہی قرآن ہمیں اخروی جو جہنم کی جو سزائیں ہیں ان کی بھی ہمیں یاد دلاتا ہے۔ قرآن کریم جو شخص پڑھتا ہے، جس کو قرآن کا مطالعہ ہے، وہ یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ ایمان کی یہی تعریف قرآن کی آیاتوں کے اندر ہمیں صاف نظر آتی ہے۔ جہاں پہ جہنم کا ذکر ہوا وہاں پہ ساتھ ہی جنت کا بھی ذکر ہوا، جہاں پہ جنت کا ذکر ہوا ساتھ ہی جہنم کا بھی ذکر ہوا، جہاں دنیاوی نعمتوں کا ذکر ہوا وہاں ساتھ اس بات کو بھی بیان کر دیا گیا کہ یہ دنیاوی نعمتیں یہ بے ثبات ہیں، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ عارضی ہیں، اور ان تمام چیزوں نے فنا ہو جانا ہے، اور فنا ہو جانے کے بعد انسان نے بالآخر پھر اسی رب کے سامنے جا کے کھڑا ہونا ہے۔ تو قرآن کریم اور احادیث طیبہ میں یہ چونکہ دونوں مضمونوں کو ساتھ لے کے بیان کیا جاتا ہے، اسی اسلوب سے جو ہے وہ یہ بات اخذ کی جا سکتی ہے، اور قرآن اور سنت کے پڑھنے والے کو یہ بات واضح ہو سکتی ہے کہ ایمان خوف اور امید کی درمیانی حالت کا نام ہے۔ اسی لیے قرآن کریم فرقان حمید کی سورۃ حجر کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ اسی رحمت کو اور امید کو، جس کو رجا کہا جاتا ہے، اسی رحمت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ میرے حبیب نبئ عبادی، میرے بندوں کو آپ بتا دیجئے، میرے بندوں کو آپ خبر دے دیجئے، انا الغفور الرحیم، کہ میں بخشنے والا بھی ہوں اور رحم فرمانے والا بھی ہوں۔ اور پھر ساتھ ہی اگلی دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا وَأَنَّ عَذَابِي، اور میرے حبیب ساتھ میں یہ بھی بتا دیجئے کہ میرا جو عذاب ہے هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، وہ بڑا دردناک عذاب ہے۔ میں بخشنے پہ آؤں تو میں غفور بھی ہوں، رحیم بھی ہوں، بخشنے والا بھی ہوں۔ میں ایک طرف اگر غفار ہوں، ستار ہوں، اور ایک طرف رحمان اور رحیم ہوں، تو میرے حبیب آپ فرما دیجئے کہ میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے، پھر میں جبار بھی ہوں، پھر میں قہار بھی ہوں، پھر میں المتکبر بھی ہوں، پھر میں تم سب کو محیط بھی ہوں، تم سب کا احاطہ کرنے والا بھی ہوں۔ اور پھر یاد رکھو کہ جب تم ایمان اس کیفیت میں لے کے آؤ گے کہ تمہارے دل میں اللہ کا خوف بھی ہوگا اور اللہ کی رحمت کی امید بھی ہوگی، تو اب تم اس بات کے لائق ہو اور مستحق ہو کہ تم اپنے آپ کو ایمان والا کہو۔ یاد رکھیے، اسی لیے ایک مسلمان کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہوگا۔ جس طرح کہ ہم آج کل معاشرے میں دیکھتے ہیں، ہم بہت جلد مایوس ہو جاتے ہیں۔ کسی پہ تھوڑی سی بیماری آئی، تھوڑی تکلیف آئی، اور وہ بیماری اپنی عادت سے تھوڑی سی زیادہ اگر بڑھ گئی، تکلیف اگر تھوڑی سی زیادہ ہو گئی، تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔
اپنی زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں، اور پھر ہمارا کردار اور ہمارا قول، ہماری زبان سے جو باتیں نکلتی ہیں وہ اس بات کی طرف گویا کہ اشارہ کر رہی ہوتی ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ مجھے شفا بالکل ہی نہیں دے گا۔ مایوسی اور نا امیدی کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر کسی کو کاروبار میں تھوڑا سا نقصان ملا، تھوڑا فائدہ پچھلے مہینوں سے کم ہوا، تھوڑا سا نقصان ہو گیا، کوئی آفت آ گئی، تو ہم اس وقت بھی اللہ کی رحمت سے فوراً مایوس ہو جاتے ہیں کہ گویا اب مجھ پہ رحمت کبھی بھی نہیں ہوگی۔ اگر ایک اسٹوڈنٹ، ایک طالب علم اگر امتحان میں فیل ہو جاتا ہے تو فیل ہوتے ہی وہ مایوس ہو جاتا ہے کہ میں نے تو بڑی محنت کی تھی، میں نے تو راتیں گزاری تھیں، راتیں جاگ جاگ کے گزاری تھی، میں پھر کیوں فیل ہوا؟ میں نے تو دعائیں بھی بڑی مانگی تھی، وظیفے بھی بڑے کیے تھے، میں نے تو بڑے جتن کیے تھے، میں فیل کیوں ہوا؟ تو وہ طالب علم، وہ اسٹوڈنٹ مایوس ہو جاتا ہے۔ نتیجتاً ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جب بھی کوئی شخص خودکشی کرتا ہے، حرام فعل کرتا ہے، اپنی جان ضائع کرتا ہے، اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے مایوسی کار فرما ہوتی ہے۔ انسان مایوس ہو جاتا ہے، وہ یہ نہیں سوچتا کہ وہ رب کہ جو مجھ پہ رحم کرنے والا ہے، وہ رب جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جو میرا بھی رب ہے، ہر چیز کا رب ہے، وہ مجھے اس مشکل سے باہر نکالے گا۔ وہ رب سے امید لگانے کی بجائے، رب سے لو لگانے کی بجائے، وہ مایوسی کا شکار ہو کے کبھی کبھی خودکشی تک اپنے آپ کو پہنچا دیتا ہے۔ حالانکہ یہ چیز کفر ہے۔ اسی کے متعلق اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اس آیت کی ابتدا میں اللہ فرماتا ہے، قل، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے اپنی امت کو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو کہ تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہو، اللہ کی رحمت سے بہت دور جا چکے ہو، اللہ کی نافرمانی کر کر کے تم نے اپنے آپ کو رحمت سے بڑی دور کر دیا ہے، نتیجتاً مصائب، آلام، مشکلات تم پہ آ پڑی ہیں۔ میرے حبیب آپ فرما دیجئے ان لوگوں کو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا اللہ کی رحمت سے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہاری کمی پیشی معاف فرما دے گا، تمہاری کوتاہیوں کو معاف فرما دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہی بخشنے والا اور وہی رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آنے لگا، یونس علیہ السلام بستی چھوڑ کے چلے گئے۔ جب عذاب کے آثار اور عذاب کی علامات جب قوم یونس نے دیکھی تو وہ لوگ فوراً ڈر گئے، اور ڈر کے انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ ساری بستی کے لوگ نکلتے ہیں اور اللہ کے سامنے جا کے گڑ گڑاتے ہیں۔ بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ پچھلا اصول امتوں کا یہ چلا آ رہا ہے کہ جب نبی بستی سے نکل جاتا ہے تو پھر عذاب آ کے رہتا ہے، وہ عذاب ٹل نہیں سکتا۔ نبی بستی سے نکل گیا ہے، یونس علیہ السلام بستی چھوڑ کے چلے گئے ہیں، عذاب کے اثرات نمودار ہونا شروع ہو گئے ہیں، توبہ کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اب توبہ قبول نہیں ہونی۔ اب جن لوگوں نے یہ کہا وہ مایوس ہوئے، جن لوگوں کے دل میں اللہ کی رحمت کے ارادے تھے، اللہ کی رحمت سے امید تھی، انہوں نے کہا نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ قدرت رکھنے والا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی کا بھیجا ہوا عذاب ہے، وہی رب ہم سے عذاب کو دور کر سکتا ہے، ہم اسی کے بندے ہیں، اسی کے سامنے گڑ گڑائیں گے، پھر اس کی مرضی کہ وہ ہمیں عذاب دیتا ہے کہ نہیں دیتا۔ باہر کیف ساری قوم جو ہے وہ باہر نکل آئی، گھروں کو انہوں نے چھوڑ دیا، انہوں نے ساری چیزوں کو، آسائشوں کو چھوڑ دیا، یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ قوم یونس جب باہر نکلے اپنے ساتھ چھوٹے بچوں کو، شیرخوار بچوں کو لے کے بھی ساتھ نکلے، اپنے جانوروں کو بھی ساتھ لے کے نکلے، عورتوں، بوڑھوں، بچوں کو، سب کو، جتنا کچھ تھا سب کو لے کے باہر میدان میں جمع ہو گئے، اور وہاں پہ اللہ سے آہوزاری کرنے لگے، اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، اے اللہ اگر تو ہم پہ رحم نہیں کرے گا تو ہم پہ کون رحم کرے گا؟ اے اللہ اگرچہ تیرا قانون ہم پہ لاگو ہو چکا ہے، ہم تیرے عذاب کے مستحق بن چکے ہیں، یونس علیہ السلام بستی چھوڑ کے چلے گئے ہیں، لیکن اے اللہ یہ بچے، انہوں نے تیرا کیا اللہ کیا نافرمانی کی ہے، بچوں کو اللہ کے سامنے پیش کیا، جانوروں کو اللہ کے سامنے پیش کیا، اللہ یہ تیری بے زبان مخلوق جو گناہ سے بالکل پاک ہے، اے اللہ ان کے طفیل ہم پہ رحم فرما، اپنی رحمت نازل فرما۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ گڑ گڑاتے رہے،
سر سجدوں میں رکھ کے روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے ان پہ رحم فرمایا اور اپنے بھیجے ہوئے عذاب کو اللہ نے ان سے اٹھا لیا۔ یہ یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ تو مسلمان کے شایان نشان یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہو جائے، رب کی رحمت سے وہ مایوس نہیں ہوگا، بلکہ جتنا بھی نافرمانی کر لے وہ اللہ ہی کی طرف آئے اور اللہ کے ساتھ لو لگائے تو یقیناً اللہ اس کو معاف فرما دے گا۔ یہ رحمت کا اور امید کا مفہوم ہے۔ اور پھر دوسری طرف اللہ کا خوف اس کے اندر کتنا ہوگا، اللہ کا خوف ایک مسلمان کے اندر کتنا ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرے گا۔ ایک طرف اللہ کی رحمت پھر یہ ہوگی کہ نافرمانی کر بیٹھا تو اللہ سے امید رکھے گا بخشش کی، مغفرت کی، لیکن اگر وہ بخشش اور مغفرت اور رحم کا جو معاملہ ہے اس نے اپنے دل و دماغ میں اتنا بسا لیا کہ جس کی وجہ سے اللہ کا خوف ہی اس کے دل سے نکل گیا، تو یاد رکھیے یہ بھی مومن کے شایان نشان نہیں ہے۔ جس طرح ہم آج کل معاشرے میں دیکھتے ہیں، جو بھی شخص گناہ کر رہا ہے، کوئی نافرمانی کر رہا ہے، اگر اس کو کوئی نصیحت کرے، اس کو کوئی سمجھائے تو وہ کہتا ہے اور کوئی بات نہیں، اللہ غفور الرحیم ہے، وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، وہ چھوڑو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ میں نے احادیث میں پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غضب پہ غالب آ گئی ہے، اور اللہ معاف کرنے والا ہے، کوئی بات نہیں ہے، چھوٹا سا تو گناہ ہے اور کیا ہے۔ لیکن جب انسان گناہ کو چھوٹا سمجھتا ہے، معمولی سمجھتا ہے، اور یہ سوچتے ہوئے بھی کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، علم ہوتے ہوئے بھی پھر بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اگرچہ اس امید پہ کرتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا، اور پھر بھی وہ گناہ کرتا ہے، تو یاد رکھیے احادیث طیبہ میں آتا ہے یہ گناہ کے اوپر بڑا گناہ ہے، یہ گناہ در گناہ ہے، یہ کوئی ایک گناہ نہیں ہے۔ پھر ایک تو وہ گناہ ہے جو انسان کر رہا ہے، دوسرا یہ گناہ ہے کہ اسے پتہ ہے کہ وہ رب مجھے پکڑنے پہ قادر ہے، مجھے سزا دینے پہ قادر ہے، اور وہ اس امید پہ گناہ کرتا ہے کہ چلو اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ تو یہ عقیدہ رکھنا اور یہ ایمان کی یہ کیفیت ہونا، یاد رکھیے یہ خود سے ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ کیوں؟ کسے کیا پتہ کہ کیا اللہ تعالیٰ واقعی اسے معاف کر دے گا؟ اور معاف کرنا تو دور کی بات، معاف تو تب ہوگا جب انسان معافی مانگے گا۔ یاد رکھیے اللہ کے قانون کے لیے اللہ نے قانون یہی بنایا ہے، گناہ کبیرہ جو بھی ہو، بڑا گناہ ہوتا ہے وہ خود سے معاف نہیں ہوتا، چھوٹے گناہ خود سے معاف ہو جاتے ہیں۔ انسان کوئی چھوٹا گناہ کرتا ہے اور پھر اس گناہ کے بعد کوئی نیکی کر لیتا ہے تو اللہ اس نیکی کے جو ہے وہ نیکی کے پاداش میں، نیکی کے صلے میں اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں جو چھوٹے گناہ ہیں، لیکن بڑے جو گناہ ہیں وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ اب ایک انسان گناہ بھی کر رہا ہے، ہم یوں کہہ لیں وہ زنا کرتا ہے، وہ چوری کرتا ہے، وہ ڈاکہ ڈالتا ہے، وہ پرایا حق کھاتا ہے، وہ رشوت لے رہا ہے، وہ پرایا حق کھا رہا ہے، وہ 2 نمبر چیز پہ 1 نمبر کا لیبل لگا کے بیچ رہا ہے، اپنے ایک مسلمان بھائی کو وہ دھوکہ دے رہا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ غیبت کر رہا ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، وہ قتل کرتا ہے الیاذ باللہ۔ اب یہ ساری چیزیں گناہ کبیرہ ہیں۔ ایک مسلمان کی حق تلفی کرتا ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، پڑوسی اس سے تنگ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اب یہ گناہ کرتے ہوئے وہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا، تو اس کے لیے توبہ شرط ہے۔ کیا اس گناہ کرنے والے کو یہ یقینی پتہ ہے کہ مجھے توبہ کی توفیق بھی ملے گی یا نہیں؟ کیا مجھے توبہ تک موقع بھی ملے گا یا نہیں؟ کیا میری زندگی اتنی ہوگی کہ میں گناہ سے فارغ ہونے کے بعد پھر آئندہ زندگی میں کبھی توبہ کروں؟ جب اسے یقین ہی نہیں ہے، اس لیے یہ کہا گیا ہے کہ یہ گناہ در گناہ ہے۔ انسان کو جب تک اپنے آئندہ مستقبل کا یقین ہی نہیں ہے کہ آئندہ مستقبل میں اس کو زندگی ملے گی یا نہیں ملے گی، کہیں یہ نہ ہو خدا نخواستہ کہ گناہ کرتے کرتے ہی اس کی سانس نکل جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس لیے یاد رکھیے ایک مسلمان ہمیشہ اس کے شایان نشان یہ ہے کہ وہ اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر ہر وقت رکھے گا۔ امام زین العابدین، بہت بڑے اہل بیت کے امام، حضرت سیدنا شہید کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ارجمند بیٹے امام زین العابدین، اب وہ اہل بیت کے فرد ہیں، یقینی جنتی ہیں، جنت کی بشارتیں ان کو دی گئی ہیں، نسل در نسل کو بشارتیں دی گئی ہیں،
حضور کے نواسے ہیں، لیکن اس کے باوجود امام زین العابدین کا طریقہ اور کیفیت کیا تھی؟ جب نماز کا وقت ہوتا، آپ وضو کے لیے آتے نا، وضو کرنے کے لیے بیٹھتے تو آپ پہ لرزہ لگ جاتا، آپ کانپتے لرزتے، بڑی مشکل سے آپ وضو کر لیتے، وضو کرنے کے بعد آپ کا رنگ جو ہے بالکل زرد پڑ جاتا، جیسے آپ کے اندر خون کا ایک قطرہ بھی موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد بڑی مشکل سے جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے، بڑی مشکل سے آپ نیت باندھنا ان کے لیے ممکن ہی نہیں ہوا کرتا تھا، اتنا لرزتے اور کانپتے، اور یہ کسی ایک نماز میں نہیں، ان کی زندگی کا معمول ہی یہی تھا۔ آپ نے جس زندگی میں جتنی نمازیں پڑھی، ہر نماز میں آپ کی یہی کیفیت ہوتی تھی، بڑی مشکل سے آپ تحریمہ تکبیر کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اسی لیے آپ کی سوانح میں یہ بھی آتا ہے، امام زین العابدین نے مصلی امامت پہ بہت کم آپ آگے کھڑے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ آپ کرا ہی نہیں سکتے تھے، آپ کے خوف کی کیفیت اتنی زیادہ ہوتی تھی۔ ایک دن کسی نے پوچھا، اے امام زمانہ، آپ کی یہ کیفیت، آپ تو اہل بیت کے بڑے اہم فرد ہیں، حضور کے نواسے ہیں، جنت کی بشارتیں آپ کو دی گئی ہیں، آپ کی نسلوں کو دی گئی ہیں، اور آپ کی یہ کیفیت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بھئی تم یہ سمجھو کہ میں یہ تو جانو کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو میں کس کے سامنے جا کے کھڑا ہو رہا ہوں؟ اس رب کے سامنے جس نے مجھے پیدا کیا، اس رب کے سامنے جس کی میں ہر وقت نافرمانی کر رہا ہوں، اس کے سامنے کھڑے ہونے کی میری کیا مجال ہے کہ میں اس کے سامنے کھڑا ہوں؟ یہ آپ کی کیفیت ہوا کرتی تھی، میں اس رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہوں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اللہ نے فرمایا جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا کہ میں نے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ نے فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اسی کے لیے پھر جنت ہے۔ تو یاد رکھیے، مسلمان اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہوگا، لیکن وہ رحمت اپنے اوپر اتنا حاوی بھی نہیں کرے گا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرنا شروع کر دے، گناہ کرنا شروع کر دے، اور گویا کہ وہ یہ اپنے عمل سے دکھا رہا ہے کہ شاید اللہ مجھے پکڑ نہیں سکتا یا اللہ مجھے سزا دینے پہ قادر نہیں ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ تو ایمان کامل کب ہوگا؟ جب انسان بین الخوف والرجاء، امید اور خوف کے درمیان اپنی زندگی گزارے گا۔ آج اگر ہم پہ تکالیف ہیں، آج ہم پہ مشکلات ہیں، اللہ کا عذاب ہم پہ ہے، ایک جگہ پہ ایک قسم کا عذاب، دوسری جگہ پہ دوسرے قسم کا عذاب، مہنگائی ایک بہت بڑا عذاب، اور مہنگائی کے باوجود پیسے ہیں لیکن وسائل نہیں ہے۔ پیسے تو ایک شخص کے پاس ہیں، وہ پیسے لے کے گھوم رہا ہے، لیکن اس کو نعمت ان پیسوں پہ نہیں مل رہی، تو یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ اب جس طرح کہ ہمارے برادر اسلامی ملک میں زلزلہ آیا، ہزاروں لوگ اس میں جو ہے وہ شہید ہوئے، ہزاروں لوگ اس میں زخمی ہیں، ہزاروں لوگ ابھی تک لاپتہ ہیں، اور اتنا شدید عذاب مسلمان ملکوں پہ آیا۔ وجہ کیا؟ کہ مسلمان نے اللہ کا خوف اپنے دل سے نکال لیا، اللہ کا خوف ہمارے اندر باقی نہیں رہا۔ اس لیے اللہ کا خوف اپنے اندر لے کے آنا ہے۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ یار مجھے تو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، میں یہ گناہ کرتا ہوں، میں 2 نمبر کام کر رہا ہوں، گاہک سے میں جھوٹ بولتا ہوں، گاہک کو 2 نمبر چیز دے رہا ہوں، پرایا حق کھا رہا ہوں، تو مجھے تو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا۔ نہیں، یہ سوچنا ہے کہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، لیکن ایک ذات ہے جو ہم سب کو دیکھ رہی ہے، ایک ذات ہے جس سے میں چھپ نہیں سکتا۔ اگر میں 100 کمروں کے اندر، 100 تخانوں اور زمینوں کے اندر بھی چلا جاؤں، پھر بھی وہ رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جب انسان یہ خوف اپنے دل کے اندر لے کے آئے گا، تب ہم جو ہے اللہ کے عذاب سے بھی بچیں گے، اور اللہ کی رحمت بھی ہم پہ ضرور نازل ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔